سورہ ہود رکوع نمبر 4 تلاوت وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني يكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. سورہ ہود رکوع نمبر 4 ترجمہ کنز الایمان. اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں، اور کشتی بناؤ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا اور وہ ضرور ڈبائے جائیں گے. اور نوح کشتی بناتا ہے، اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے اس پر ہنستے. بولا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا تم ہنستے ہو. تو اب جان جاؤ گے کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کریں، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا، ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا، نر اور مادہ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو. اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے. اور بولا اس میں سوار ہو، اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے. اور وہی انہیں لیے جا رہی تھی، اور وہی انہیں لیے جا رہی ہے ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ. اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس سے کنارے تھا. اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو.
بولا اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے، اور ان کے بیچ میں موج آڑے آئی تو وہ ڈوبتوں میں رہ گیا، اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہوا، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، اور فرمایا گیا کہ دور ہوں بے انصاف لوگ۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، عرض کی اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حکم والا ہے۔ فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں، بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہیں، تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں، میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ نادان نہ بن۔ عرض کی اے رب میرے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں ضیاءکار ہو جاؤں۔ فرمایا گیا اے نوح کشتی سے اتر، ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کے کچھ گروہوں پر، اور کچھ گروہ وہ ہیں جنہیں ہم دنیا برتنے دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ غیب کی خبریں ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، انہیں نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم اس سے پہلے، تو صبر کرو، بے شک بھلا انجام پرہیزگاروں کا۔ سورہ ہود رکوع نمبر 4 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، گزشتہ رکوع نمبر 3 میں آپ سن آئے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے خود اپنے منہ سے عذاب مانگنا شروع کر دیا۔ فَأْتِ بِمَا تَعِدُونَ، آپ لاؤ وہ عذاب جو اگر آپ سچے ہو، ہم نے آپ کی گستاخی کی ہے، اتنا عرصہ آپ ہمارے درمیان ہیں، لے آؤ وہ عذاب۔ آپ نے پھر جواب میں کوئی بد دعا کرنے کے بجائے بلکہ کوشش یہ کی کہ کسی طرح نصیحت پالیں۔ آپ نے افسوس کے ساتھ روتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں کتنی بھی نصیحت کروں، اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہے تو پھر تمہارے اوپر اثر نہیں ہوگا اس بات کا، لیکن اگر تمہارے دلوں پر اس کا کرم ہو جائے، تم میرا ادب کرو اور تعظیم کرو تو پھر تمہیں ایمان مل جاتا، لیکن تم نے ادب نہیں کیا، لگتا ہے کہ اب تمہارے مقدروں میں عذاب آ گیا ہے۔ تو یہاں سے آگے وَأُوحِيَ، جب انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو مارنا شروع کیا، سخت سزائیں دیتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام جدھر جاتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے پیچھے امیر لوگ، پیسے والے لوگ اپنے لڑکوں کو، اپنے نوکروں کو لگا دیتے تھے کہ پتھر مارو ان کو، ادھر نہ آنے دینا، ہماری کوٹھی کی طرف نہ آنے دینا، ہمارے بنگلے کی طرف نہ آنے دینا، ہماری بڑی حویلی کی طرف نہ آنے دینا۔ نوح علیہ السلام تو سارا دن نکل کر اللہ کا پیغام گلی گلی پہنچاتے تھے، اللہ کی توحید پہنچاتے تھے، اپنی رسالت پہنچاتے تھے، لوگوں میرا ادب کرو، میرے رب پر ایمان لاؤ، رب نظر نہیں آتا اور میں رب تعالیٰ کی طرف سے تمہارے درمیان تمہیں اس کا پیغام پہنچا رہا ہوں، میری تعظیم کرو، میرا ادب کرو۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ توحید مکمل تب ہوتی ہے کہ جب توحید کا اقرار ہو اور نبی کی تعظیم کا اظہار ہو۔ نبی کی تعظیم کا اظہار، توحید کا اقرار، یہ دونوں چیزیں مل کر بنتی ہیں ایمان۔ توحید کا اقرار ہو اور نبی کی تعظیم کا اظہار نہ ہو تب بھی ایمان نہیں ہوتا، اور فقط نبی کی تعظیم کا اظہار ہو اور رب کی توحید کا اقرار نہ ہو تب بھی ایمان نہیں ہوتا۔ رب کی توحید کا اقرار، نبی کی تعظیم کا اظہار، اس چیز کا نام ہے ایمان۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جب یہ بات کرتے کہ میرا بھی ادب کرو، تو وہ پھر امیر لوگ ان کو پتھر مرواتے، سارا دن پتھر، کہیں سے ڈنڈا پڑا، کسی سے لاٹھی مار دی، کسی نے آوازیں کسی، دل بھی تھکا ہوا ہے، دل بھی زخمی ہے، بدن بھی زخمی ہے، رات کو تھکے ٹوٹے ہارے جو آ کر اپنے بستر پہ سوتے تھے، تو اس کے بعد آنکھ لگ جاتی، خواب میں رب کریم کے جلوے نظر آتے، رب کریم کی آواز آتی، نوح میرے نام پہ تکلیفیں اٹھا کے آئے ہو، میرے نام پہ سختیاں سہ کے آئے ہو، میرے نام پہ تمہارے بدن پہ زخم آئے ہیں، کیا حال ہے؟ لا، تیرے پوچھنے کے بعد میرا حال اچھا ہو گیا ہے، تیرے پوچھنے کے بعد میرا حال اچھا ہو گیا ہے۔ اٹھتے تھے تو کوئی زخم نہیں ہوتا تھا، جب آنکھ کھلتی تھی سارا بدن ٹھیک ہوتا تھا،
وہ ایک بار رب کے پوچھنے کی برکت ہوتی، سارے زخم بھول، اگلے دن پھر پورے تازہ دم ہو کر پھر نکل جاتے تھے۔ اس طرح 900 سال گزر گئے۔ جب عذاب آیا، کشتی حکم ہوا کہ اب یہ لوگ تو اب آپ کو اتنی سزائیں دے رہے ہیں، اب محبوب، اب میرے پیارے نوح، چلو وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا۔ اس آیت کے اندر 3-4 بلکہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ کائنات ہے، سمندری کائنات کی ساری جو ٹیکنیکس ہیں، یعنی نیوی کی افواج یا انجینئرنگ، وہ سب کا سب فیض اس ایک کلمے میں ہے۔ آج کروڑوں خربوں ڈالر لگا کے سمندری ایک سائنس بنائی گئی ہے، سمندر کے نیچے اوپر کی سائنس بنائی گئی ہے، بڑے بڑے جہاز بنے ہوئے ہیں، اربوں خربوں ڈالروں کے جہاز موجود ہیں، اور اللہ پاک فرما رہا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا۔ محبوب، میرے سونے، میرے پیارے رسول نوح، آپ کشتی بناؤ، آپ جہاز بناؤ، وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِی، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے ساتھ۔ تو یہاں پر حضرت صدر الفاضل سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بحکم الہی، ایک درخت ہے جس کو سال بولتے ہیں، سال کی لکڑی، اس کے درخت آپ نے بوئے اور وہ 20 سال تک وہ درخت تیار ہوئے۔ اس عرصہ میں کوئی بچہ پیدا نہ ہوا نوح علیہ السلام کی قوم میں، اور اس سے پہلے جو بچے پیدا ہو چکے تھے وہ بالغ ہو گئے، تاکہ کیونکہ جس قوم میں عذاب آتا ہے وہاں پر بچے چھوٹے نہیں ہوتے، بوڑھے بھی نہیں ہوتے، عذاب جب آتا ہے تو پھر صرف جوانوں پر آتا ہے، تو اس لیے جوانوں، مردوں اور عورتوں اپنے یہ زندگی کو بڑی اہمیت دو۔ یہ جوانی کی جو زندگی ہے یہ غفلت میں گزر گئی تو یہ نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے بچوں پہ بھی آ جائے اور آپ کی وجہ سے بوڑھوں پہ بھی عذاب آ جائے۔ تو جوانوں اپنی جوانیوں کو رب کی بندگی میں گزارو۔ تو انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا، وہ جو بچے بڑے ہوئے 20 سال میں۔ تو نوح علیہ السلام اب 20 سال کے اندر وہ درخت بھی سارے تیار ہو گئے، لکڑی تیار ہو گئی، پورا ایک جنگل جو ہے نا ان کا سال کی لکڑیوں کا تیار کیا گیا، اس جنگل کو پھر کٹوایا گیا یہ ترتیب کے ساتھ۔ تو بہت بڑے ایک آپ کے ساتھ فوج بھی کام کرتی تھی، آپ کی اپنی ایک بہت بڑے جو عقیدت مند تھے وہ سارے مل کر کام کرتے تھے، اور وہ لکڑی کو چیرا جاتا اور اس کو چیرنے کے بعد اس کے تختے تیار کیے گئے، پھر ان کو آپس میں جوڑا گیا، بہت بڑی وہ کشتی تیار ہوئی۔ ایک مرتبہ انٹرنیٹ پر میں دیکھ رہا تھا، وہ کوہ جودی دکھایا گیا اور وہاں کشتی کا جو اس کشتی کے اندر جو میخ لگی گئی، ایک میخ دکھائی گئی اس کشتی کی، جو میخیں اس میں استعمال ہوئی، وہ ایک میخ شاید کہ غالباً ہماری اس مسجد کی سے بھی بڑی میخ لگتی ہے، واللہ عالم بالصواب، کتنی بڑی وہ کشتی تھی اور کیا ایک میخ اس کی ایسی تھی۔ اور آج بھی جہاز تو سمندر میں بہت بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں، ان کے پنکھے ہماری شاید اس مسجد کی اس پوری جو ڈایاگرام ہے شاید اس سے بھی بڑے بڑے پنکھے اور پر ہوتے ہیں ان کے، تو بہت بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں۔ تو وہ جہاز بھی وہ کشتی پہلی کشتی کائنات کی تھی، وہ بنائی گئی۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اللہ 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 اللہ، یہ ایک بِأَعْيُنِنَا اور یہ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اس کی تفسیر اگر میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ اس پہ 3-4 گھنٹے لگ جائیں، کہ بِأَعْيُنِنَا جو کام ہو رہا تھا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور میرا نوح کشتی بناتا ہے، میرا نوح کشتی بناتا ہے۔ دنیا والوں تمہیں جو عقل ملی وہ میرے نوح کی برکت سے ملی، دنیا والوں جتنی انجینئرنگ پھیلی میرے نوح کی برکت سے پھیلی، کیونکہ وہ بعد میں جتنی ساری نسلیں آنی تھیں وہ اسی کشتی میں تو بیٹھی تھیں، اس کشتی کے ایک ایک پھٹے کے ساتھ نبی کا ہاتھ لگا ہوا تھا، تو نبی کے ہاتھوں کی برکت ان نسلوں کے وجودوں میں پہنچ گئی، اور کائنات، سمندری کائنات کے اوپر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جس پشت کے اوپر اس کشتی کا ایک پھٹا جو ہے وہ لگا، تختہ جو لگا، تو اس پشت میں بھی اللہ پاک نے سمندری رزق رکھ دیا، اور ان کو کسی کو نیوی میں رکھ دیا، کسی کو جہاز میں رکھ دیا، کسی کو کس میں رکھ دیا، جس کی پشت پر، اور جو درمیان میں بیٹھے رہے ان کی دوسری ذمہ داریاں لگا دی۔ اللہ اللہ۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، بڑے امیر لوگ جب اس جنگل میں سے گزرتے تھے جہاں حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، تو اتنی بڑی کشتی کو دیکھ کر وہ ہنستے، کہنے لگے نوح کبھی جنگل میں بھی، وہاں سے میلوں سینکڑوں میل دور دریا ہے، سینکڑوں میل دور،
تو ہنستے کہتے ہیں یہ کشتی سمندر میں کیسی جائے گی؟ جنگل میں بھی کبھی پانی آیا ہے؟ اللہ، آپ نے فرمایا سنو، تمہیں اس سے زیادہ اور حیران کرنے والی بات بتاؤں؟ ایمان والے تو یقین کریں گے لیکن تم شاید نہ یقین کرو، لیکن تمہارے لیے میں بتا رہا ہوں ایسا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ حضرت نوح فرماتے تھے جب طوفان آئے گا تو رب نے فرمایا کہ سب سے پہلے تندور میں سے پانی نکلے گا۔ اب وہ ہنستے تھے جناب، ایک تو جنگل میں کشتی چل گئی، ادھر سے تندور سے پانی ابل گیا، لو جی سن لو۔ اب مذاق کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے تھے کہ قال ان تسخروا منا، میں تمہیں غیب کی خبر بتا رہا ہوں، طوفان آنے والا ہے، یہ کشتی اس میں چلے گی، تندور سے طوفان نکلے گا، تم نبی کی بات پر یقین نہیں رکھتے اس لیے کہ تمہاری عقل میں نہیں آ رہا۔ اس سے ثابت یہ ہوا، قوم نوح کے جواب میں مسخرے پن سے ثابت ہوا کہ نبی کی کسی بات سے مذاق نہیں کرنا چاہیے، دین کی کسی بات سے مذاق نہ کرو، نہ نماز سے، نہ روزے سے، نہ حج سے، نہ زکوٰۃ سے، نہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے، کسی بھی دین کا کوئی معاملہ ہو، نہ قرآن سے، نہ قرآن کی آواز سے، نہ قرآن کی تلاوت سے مذاق نہ کیا کرو۔ انہوں نے مذاق کیا کشتی سے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا قال ان تسخروا منا، تم ہم سے مذاق اڑاتے ہو۔ مذاق تو کشتی سے اڑایا گیا، مذاق تو اس کا اڑایا گیا کہ جنگل میں، اب جنگل میں کہاں تو، اور پھر آگے حضرت نوح علیہ السلام نے جو بات کہی کہ تندور میں سے عذاب آئے گا پانی کا، جب عذاب آئے گا تو پہلے پانی تندور سے نکلے گا۔ عقل میں آتی ہے بات؟ تندور تو آگ والی چیز ہے، تندور میں کہاں؟ لیکن فرمایا جب نبی کی تعظیم کا مسئلہ آ جائے تو جہاں عقل تصور بھی نہ کرے میں وہاں سے نبی کی امداد کیا کرتا ہوں۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے عقلیں حیران رہ جائیں، وہاں سے میں نبی کے لیے امداد نازل کرتا ہوں، اور نبی کے گستاخوں کو وہاں سے سزا دیتا ہوں جہاں سے وہ تصور بھی نہ کر سکیں۔ فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، جیسے آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو نا، ہم بھی تمہارا مذاق اسی طرح اڑائیں گے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ، تمہیں پتہ چل جائے گا کس کو عذاب آ رہا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، ہمارا امر آ گیا، وَفَارَ التَّنُّورُ، اور تندور ابل پڑا۔ ایک خاتون تھی، غریب سی عورت تھی، وہ دور گاؤں میں رہتی تھی، بہت دور، کم از کم ایک ہفتہ چل کر 7-8 دن پیدل چلتے دانے بھنا کر یا چنے بھنا کے یا چنے بھون کے، اپنی بکری کا دودھ دو کے، کچھ تھوڑی سی ایسی کوئی سبزی ساگ لے کر تو اپنے سر پہ رکھتی تھی، اور پورا ہفتہ چلتی رہتی۔ اللہ تعالیٰ اس کا دودھ خراب نہیں ہونے دیتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی چیزیں سلامت رکھتا۔ 7-8 دنوں کے بعد وہ پہنچتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کی تھی حضور میں صرف آپ کی دعا لینے آئی ہوں، حضور یہ ہدیہ ہے قبول فرما لیں۔ نوح علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ مائی خیال رکھنا، یہ لوگوں نے جو ہے نا مجھے مانا نہیں ہے، میری تعظیم نہیں کی ہے، اب عذاب آنے والا ہے، رب نے مجھے بتا دیا عذاب آئے گا، سب کو غرق کیا جائے گا، تو اس لیے تو خیال رکھنا، اور تو نے بھی کشتی میں بیٹھنا ہے ہمارے ساتھ۔ وہ کہتی تھی مجھے بھول نہ جانا، خیال رکھنا۔ آپ فرماتے تھے تجھے میں کیسے بھولوں گا، تو مجھے یاد ہے۔ کہا بس مجھے لگتا ہے کہیں آپ بھول نہ جائیں مجھے۔ فرمایا اچھا نہیں انشاءاللہ یاد رکھیں گے ہم تجھے۔ لیکن اللہ کی تقدیر تھی اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ نبی کی نسبت کو ہم طوفانوں کے اندر بھی دکھائیں۔ تو ہوا یوں کہ وفارت تنور ابلا، تو ادھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہر چیز کا جوڑا جوڑا رکھنا کشتی کے اندر، ہاتھی کا جوڑا، شیر کا جوڑا۔ اس کشتی کے اندر پورے ایک سسٹم بنا ہوا تھا۔ حضرت صدر الافاضل نے جو ہے وہ اس کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ کشتی 2 سال میں تیار ہوئی، اور اس کی لمبائی 300 گز تھی، اور چوڑائی 50 گز، اور اونچائی 30 گز تھی۔ ہم تو آج کل گزوں کو کم جاننے والے ہیں نا، تو زیادہ تر فٹوں وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو 300 گز لمبی کتنی ہوئی؟ فٹ کتنے بنے جی؟ 900 فٹ۔ 900 فٹ لمبی تھی، اور چوڑائی اس کی 50 گز، تو یہ کتنے فٹ ہوا؟ 150 فٹ چوڑی، اور اونچائی 30 گز تھی، 90 فٹ اونچی تھی۔ تو فرمایا کہ اس کشتی میں 3 منزلیں بنائی گئی تھیں۔ سب سے نیچلی والی منزل میں تمام قسم کے وحشی جانور، درندے اور کیڑے مکوڑے
اور ہر چیز کا جوڑا جوڑا لیا، سانپ کا بھی جوڑا لے لیا، بچھو کا بھی جوڑا لے لیا، چوہے کا بھی جوڑا لے لیا، ریچھ کا بھی جوڑا لے لیا، بندر کا بھی جوڑا لے لیا۔ خدا کی شان دیکھ لو کہ نبی کی کشتی کے اندر جانوروں کی جگہ ہے مگر گستاخ انسانوں کی جگہ نہیں ہے، بے ادبوں کی جگہ نہیں ہے۔ چوہے بندر کی جگہ موجود تھی، ریچھ کی جگہ موجود تھی، تو ان میں سب چوپائے موجود تھے۔ اس لیے نبی کا گستاخ اتنا برا ہوتا ہے کہ اس کو جانوروں کے پاس بھی جگہ نہیں ملی، اتنی بری چیز ہوتا ہے جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے۔ پھر اس کے اوپر جو طبقہ تھا، اور اس طبقے کے درمیانی طبقے کے اندر جو جتنے حلال جانور تھے ان کو رکھا گیا۔ سب سے نچلے طبقے میں جنگلی اور درندی جانور اور وہ کیڑے مکوڑے، ان سب کو، درمیان والے طبقے میں جو ہے نا وہ حلال جانوروں کو رکھا گیا، چوپائے وغیرہ اور دیگر سامان۔ اور سب سے اونچے اوپر والے طبقے میں خود حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اور حضرت آدم علیہ السلام کی لاش مبارک۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کشتی کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی جسم مبارک کو، ان کی لاش مبارک کو بھی رکھ لو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی لاش مبارک جہاں رکھی تھی اس کے ایک طرف عورتوں کو رکھا گیا تھا اور دوسری طرف مردوں کو رکھا گیا تھا، تو مردوں اور عورتوں کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک موجود تھا، اور کھانے وغیرہ کا سامان بھی تھا، اور پرندے جتنے بھی ہیں وہ بھی سارے اوپر کے طبقے میں تھے، مور وغیرہ اور پرندے سارے وہ بھی اوپر رکھے گئے۔ تو یہ سارے حوالے حضرت صدر اللہ فاضل نے تفسیر خازن اور مدارک کے حوالے سے پیش کیے ہیں۔ تو جب یہ جو آپ اس انتظام میں لگ گئے اور وہ اچانک حکم آ گیا، آپ ایسے حکم کی طرف لگ گئے اور وہ مائی آپ کو یاد نہ رہی، اللہ پاک دکھانا چاہ رہا تھا، تو پھر کیا ہوا؟ اچانک تندور ابلا اور طوفان آنا شروع ہو گیا۔ زمین میں سے جو ہر گھر میں سے پانی خود بخود زمین کے اندر سے اوپر آنا شروع ہو گیا۔ اب وہ سمجھتے تھے شاید دریاؤں میں آئے گا، قرآن مجید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ پانی میرے قبضے میں ہے، تمہیں خشکی اگر ملی ہے تو یہ بھی میرا کرم ہے۔ کتنا بڑا سمندر ہے، کراچی سے 40 فٹ اونچا ہے، کراچی والے 40 فٹ نیچے ہیں، سمندر صرف اپنی سطح برابر کرنے کے لیے باہر آ جائے تو 40 فٹ کا مطلب کیا ہوا جی؟ تقریباً 2-3 منزلیں۔ سمندر اپنی سطح ہی برابر کرنے کے لیے باہر آ جائے تو ہمیں سے کون بچے گا؟ تو جو ہمیں اگر بچا رہا ہے تو اللہ بچا رہا ہے، یہ اللہ نے اس کو حکم سے باندھ رکھا ہے۔ تو پانی آنا شروع ہوا، جب پانی آنا شروع ہوا اس وقت آہستہ 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 جب پانی آنا شروع ہوا، نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے نا وہ گھر سے نکل گیا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اب پتہ چلا کہ یہ اندر سے منافق تھا، اوپر سے ابا جی اور بڑا ادب کرتا تھا، اور اندر سے ملا ہوا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے دشمنوں سے، منافق تھا۔ نکلا اور اپنے دوستوں کے ساتھ چلا گیا، اور نکل کے چلا اور ایک قریب پہاڑ تھا، وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ پڑا۔ ادھر حضرت نوح علیہ السلام سب لوگوں کو لے کر جو ہی کشتی میں بیٹھے اور آپ نے دعا پڑھی، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ جو ہی آپ نے یہ دعا پڑھی کشتی کے نیچے پانی اتنا زیادہ آ گیا کہ کشتی ہلنے لگی اور چلنے لگی۔ کتنا بڑا پانی آ گیا ہوگا، 30 گز اونچی کشتی جو چلنے لگی تو کتنا بڑا پانی آیا ہوگا۔ بس جو کشتی چلنے لگی تو پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک نے اس کشتی کے چلنے کو بھی بیان کیا۔ دوستو، لوگ نبی کے میلاد کو بیان کرنے کے لیے سوچتے پھرتے ہیں، اللہ تو نبی کی سواریوں کے چلنے کو بھی قرآن میں بیان کر رہا ہے جی۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، وہ ان موجوں میں جب نوح کی کشتی چل رہی تھی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے پہاڑ چل رہا ہو، جیسے پہاڑ چل رہا ہو۔ ایسی موجوں کے، پہاڑوں جیسی موجوں میں کشتی بھی پہاڑوں جیسی لگ رہی تھی۔ کیا منظر ہوگا! اللہ کو اپنی نوح کی کشتی اچھی لگ رہی تھی اور باقی ساری گستاخ بستیاں اللہ کو اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، کشتی پر بیٹھے آپ کو بیٹا نظر آیا، آپ نے اپنے بچے سے کہا، وَكَانَ فِي مَازِلٍ، وہ ایک کنارے پر کھڑا تھا، یا بنی ارکب معنا، بچے ادھر آ جا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ ایک اور چانس مل رہا تھا۔ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ، اس نے کہا آج نبی کو نہیں، نبی کے پاس نہیں آتا، میں ایک پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی کو چھوڑ کر پہاڑ بھی کام نہیں آتا، اور نبی کے ساتھ لگ جاؤ تو وہ غریب کی جھونپڑی بھی جو ہے نا اس کو بھی جو ہے نا وہ سمندر غرق نہیں کر سکا، اور نبی کے ساتھ نہیں لگا تھا تو پہاڑ بھی اسے بچا نہیں سکا۔ اِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، مجھے پانی سے بچا لے گا۔
پانی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، عذاب آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، لیکن اب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ گئی تھی، اب نہیں مان سکتے، اب نہیں ماننے دوں گا، مان بھی جاتے قبول نہیں کروں گا اب میں، میرے نبی کو زندگی بھر ستاتے رہے ہو. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، فرمایا آج جس دن عذاب آ جائے اس دن کوئی بھی خدا کے عذاب سے بچا نہیں سکتا الا من رحم، ہاں خدا خود کسی پر مہربانی فرما دے. یہ نبی کا عقیدہ ہے، نبی کی یہ تعلیمات ہیں. وحال بینہما موج، اللہ وحال بینہما الموج، ان کے درمیان ایک موج آئی. نوح علیہ السلام دیکھ رہے تھے بیٹے کو، موج آئی اور موج نے پٹخ کر کنعان کو غرق کر دیا. جو ہی فکان من المغرقین، وہ غرق ہو گیا. اس کے بعد کشتی چلتی رہی، 6 مہینے چلتی رہی. روایات میں آتا ہے کہ وہ مکہ شریف بھی آئی وہ کشتی، اور مکہ شریف میں خانہ کعبہ جہاں پر ہے وہاں پر اس نے 7 چکر لگائے، خانہ کعبہ کے پھیرے لگائے. کعبے کی کتنی بڑی عظمت ہے جی، اللہ اکبر. خانہ کعبہ کے 7 پھیرے اس کشتی نے لگائے. وہاں سے چلتی چلتی پھر وہ جودی کے پہاڑ پر رکی، اور اللہ پاک نے فرمایا قیل یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین اپنا پانی واپس نگل، ویا سماء اقلعی، آسمان تھم جا، رک جا، وغید الماء، پانی خشک کر دیا گیا، وقضی الامر، اور کام تمام ہوا. یہ جو وکیلا ہے، یہ کیلا پر مفسرین نے اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا کچھ لکھا. فرمایا کیلا کہا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے طوفان نوح علیہ السلام کے اختیار میں رکھ دیا تھا. اے نبی، زمین سے پانی ہم ابال رہے ہیں، نکل رہا ہے، آسمان سے برسا رہے ہیں، اس وقت تک برسے گا جب تک آپ کو غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. آپ فرماؤ گے تو بارش رکے گی، آپ فرماؤ گے تو زمین کا پانی خشک ہوگا، ورنہ نیچے سے بھی نکلتا رہے گا، اوپر سے بھی برستا رہے گا، غرق کر دوں گا ان کو. 6 مہینے تک غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ان کا. پھر 6 مہینے حضرت نوح علیہ السلام دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے. بس ایک دن پھر آپ نے زمین کو دیکھا اور فرمایا یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین اپنا پانی نگل لے. یہ نبی کا فرمان ہے. اللہ نبی زمین کو حکم دے رہے ہیں اللہ پاک کے فرمان سے. یا سماء اقلعی، یا سماء اقلعی، اے آسمان تھم جا، وغیض الماء، بس ادھر آرڈر ہوا، ادھر پانی خشک کر دیا گیا. جی یہ ایسا ہی ایک منظر مدینہ شریف میں بھی ہوا. ایک بار رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور قحط سالی تھی، جمعہ کا خطبہ حضور دے رہے تھے. اچانک جا العرابی، ایک عرابی آ گیا. عرابی کہتے ہیں اس عاشق کو، اس حضور کے عاشق صحابی کو جو مجلس نبوت کے آداب نہیں جانتا، بس حضور سے تعلق ہو گیا ہے، وہ جب بھی آتا ہے بس آ جاتا ہے. تو ایسے گاؤں دیہات والے تھے، وہ آتے تھے اور بس فوراً حضور سے مخاطب ہو جاتے تھے، وہ نہیں دیکھتے تھے کہ کیا حال ہے. تو جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا اور ایک دم مسجد میں آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہلاکت الاموال والقراء، یا رسول اللہ، حضور اموال اور ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں. حضور نے بیان چھوڑ دیا اور اس پیارے عرابی کی طرف دیکھا اور فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ بارش چاہیے. کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان چھوڑ دیا اور ہاتھ اٹھا دیے. جو ہاتھ اٹھائے صحابی کہتے ہیں ہم نے کننا ننظر الی السماء، ہم نے اس آسمان کی طرف دیکھا تو پورے آسمان پر کہیں بادل کا نام و نشان نہ تھا، اور ادھر ہم نے جو حضور کے ہاتھوں کو دیکھا تو حضور کے الفاظ مبارک تھے اللہم. بس حضور نے اللہم فرمایا انزل علینا مان رحمتن، ہم پر رحمت والا پانی برسا. بس اتنے کلمات کہنے کی دیر تھی اور ایک چھینٹا آ کر میرے اوپر لگا. صحابی بیان کرتے ہیں کہ پھر ایک دم جل تھل ہو گیا، اور حضور نے جب نماز پڑھائی تو حضور علیہ السلام اٹھے تو حضور کی داڑھی مبارک کے ساتھ مسجد نبوی کی خاک بوسے لے رہی تھی، اور حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک سے بارش کا پانی بھی جو ہے نا وہ فیض لے کر نیچے گر رہا تھا. ہفتہ بارش، اتوار بارش، پیر بارش، منگل بارش، بدھ بارش، جمعرات بارش، جمعہ بارش. پھر جمعہ حضور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، وہی عرابی یا کوئی اور بندہ کھڑا ہو گیا یا رسول ہلاکت الاموال والقراء، یا رسول اللہ مویشی ریوڑ سارے برباد ہو گئے. فرمایا کیا ہوا؟ حضور بارش بہت زیادہ ہو گئی، تھمتی نہیں ہے. اب کیا بات تھی؟
بارش نازل اللہ نے کی ہے نا، نازل کرنے والا اللہ ہے، اور حضور نے دعا تو اللہ سے کہہ کر بارش کروائی تھی. حضور نے خود تو بارش نہیں برسائی تھی، نہ حضور بارش برسانے والے ہیں، بارش برسانے والا اللہ ہے. مگر عرب کا وہ قحط جو دور ہوا تھا، وہ بارش دور ہوئی تھی. اعرابیوں کو سمجھایا جا رہا ہے، اعرابیوں سنو، جس کے صدقے بارش دی ہے اسی کے پاس جاؤ گے تو یہ تھمیں گی. اب بارش تو محبوبہ میں روک ہی دیتا، مگر میں تو تیرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. امت تیرے پاس آئے، تجھ سے مانگے تو پھر میں اس کے لیے ہر کرم کا دروازہ کھول دوں گا. حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللہ اللہم حوا علینا ولا علینا، یا اللہ ہمارے ارد گرد بارش ہو لیکن ہمارے اوپر اب نہ ہو. اب یہ لوگوں کی برداشت سے باہر ہو گیا ہے، بس اس کو رحمت میں بدل. جو حضور کے اتنے الفاظ تھے، کہنے لگے ایک دم ٹکڑی بادلوں کی ٹکڑی پھٹی. حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک دم سورج نظر آنے لگ گیا، اور فرمایا کہ مدینہ شریف ایک دم صاف ہو گیا اور سامنے نظر آنے لگ گیا اور سورج طلوع ہو گیا. رحمت کے ہاتھ اٹھتے ہیں تب بارش برستی ہے، وہی ہاتھ اٹھتے ہیں تو روکتی ہے. نوح علیہ السلام کا وہ طوفان نوح علیہ السلام کے الفاظ کا منتظر تھا. بارش بھی ہو رہی تھی اور پانی بھی نیچے سے نکل رہا تھا. قیلا یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین اپنا پانی نگل لے، آسمان تھم جا. پانی خشک کر دیا گیا. قضی الامر، کام تمام ہوا. اور نوح علیہ السلام نے اس وقت جو کشتی جودی کے پہاڑ پر ٹھہری تو اب آپ کو یاد آیا کہ وہ ایک خاتون تھی جس کو نہیں بٹھا سکے تھے. جو ہی آپ کو یاد آیا کہ وہ ایک خاتون رہتی تھی تو آپ اس علاقے کی طرف چل پڑے جس علاقے کی طرف وہ رہتی تھی. جب وہاں آپ پہنچے تو دیکھا اس کا جو حدود جو تھا، جو اس کا گاؤں تھا، جتنی اس کی زمینیں تھیں، جو اس کا باغ سا تھا، وہ بھی اسی طرح سلامت ہے. بکریاں باہر میں کر رہی ہیں، بکریاں چر رہی ہیں. اس کی جھونپڑی ہے، کچی سی جھونپڑی ہے کپڑے کی، وہ بچی ہوئی ہے، وہ بھی اسی کے اندر بیٹھی چرخا کاٹ رہی تھی. نوح علیہ السلام نے باہر سے کھڑے ہو کر جب آواز دی تو اس کو آواز آئی، ایک دم اپنا پردہ ٹھیک کرتی ہوئی، اپنے سر پہ چادر اوڑھتی ہوئی، دوڑتی ہوئی آئی باہر. اللہ کے نبی کو سلام کیا، ان کے قدموں میں جھکنے لگی. تو آپ نے فرمایا کہ کیا حال ہے؟ کہنے لگا حضور الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میں تیار ہو جاؤں، سامان اپنا تیار کروں، باندھوں، طوفان آ گیا ہے، کشتی میں بیٹھنا ہے. آپ نے فرمایا بھلی بی بی، وہ آ کر چلا بھی گیا، تجھے پتہ نہیں لگا؟ کہنے لگے حضور ہم تو آپ کی نسبتوں میں چرخا کاٹتے رہے ہیں، دودھ دوتے رہے، ہمیں تو نہیں پتہ لگا. فرمایا ذرا باہر نکل کے دیکھ. اس نے باہر نکل کے دیکھا، سارا گاؤں سارا علاقہ برباد، لیکن اس کی زمینیں، اس کا گھاس پھوس، اس کے درخت، اس کی بکریاں، اس کی جھونپڑی بھی محفوظ رہی. جس میں پہاڑ غرق ہو گئے، اس طوفان نے دیکھا کہ اگر نبی کسی کو یاد نہیں رکھ سکا تھا تو طوفان نے بھی خیال رکھا کہ اس بڑھیا کا رابطہ نبی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس بیٹے کا رابطہ نبی سے کٹ گیا تو پہاڑ پر بھی غرق کر دیا گیا. اس بڑھیا غریب کا رابطہ رسول سے جڑا ہوا ہے تو اس کا جھونپڑا بھی سلامت، اس کی بکریاں بھی سلامت، اس کا گھاس بھی سلامت، اس کا سارا گھر بار سلامت. دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے. ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے. اس وقت آپ نے عرض کیا یا اللہ میرے بیٹا غرق تو ہو گیا ہے لیکن کیا وہ اب جہنم میں جائے گا؟ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ قَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، مولا میرا بیٹا میری اہل بیت میں سے ہے. إِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ حق ہے کہ نبی اور اس کے گھر والوں کو جنت میں بھیجا جائے گا. نبی اور اہل بیت جنت میں ہیں، نبی اور اہل بیت کی بخشش ہے. تو پھر مالک الملک میرے بیٹے کا کیا ہوگا؟ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو بڑا حکم والا ہے. قَالَ يَا نوح، فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں. إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں. إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، کیونکہ اس کے کام بڑے نالائق ہیں. عمل غیر صالح، زبان سے وہ آپ کا کلمہ پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ کہتا تھا،
آپ کا کلمہ پڑھتا تھا، لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ آپ کی بے ادبی اور گستاخی کرتا تھا. تو پتا چلا خالی کلمہ پڑھنے سے بات نہیں بنتی جب تک دل میں تعظیم نہ ہو. اس لیے اس کا عقیدہ خراب تھا، اس کا عقیدہ بے ادبی والا تھا، بے ادبی والے عمل کرتا تھا، بے ادبی والے کام کرتا تھا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، ایسا سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں. مطلب یہ ہے کہ علم تو وہ اس نسبت سے بات کر رہے تھے کہ نبی کے ساتھ تو نسبت ہے اس لیے شاید بچ جائے گا. نبی کی نسبت کام تب آئے گی جب آل رسول کا عقیدہ بھی نبی کی محبت والا ہو سید زادہ ہو سید زادی، لیکن اس کا عقیدہ اگر خراب ہے تو اسے حضور کی شفاعت کام نہیں آئے گی اور اسے جنت نہیں ملے گی. سید زادوں اور سید زادوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے. لہذا خالی اس پر بات کرنا کہ بھی میں سید زادہ ہوں اور میں آل رسول ہوں، میں سید ہوں اور بس اسی گھمنڈ میں رہنا، یہ کبھی کام نہیں آئے گا. اور بے ادبی اور گستاخی کرنا، گستاخوں کے ساتھ بیٹھنا، یہ اور بیڑی میں جو ہے نا وہ پتھر ڈالنے والی بات ہے اور پھر غرق ہو جائے گا وہ بندہ. اس لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے اور ادب نصیب فرمائے. یا نوح اہبط بسلام منا، یا نوح اہبط منا، یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح کشتی سے اتر ہماری طرف سے سلام لے کر. ہم تجھے سلام کہتے ہیں. اب دنیا میں حضور اتر رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام، تو دنیا بھر میں یہ نہیں گویا اب پہلے آدمی کے طور پہ آپ اب ایک وہ بڑھی امائی تھی اور ایک اب آپ کا قدم مبارک دوبارہ زمین پہ لگ رہا تھا. تو وبرکات علیک، آپ کے اوپر برکات ہیں، وعلی ممن معک، جو امتیں آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی، ان سب کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرے، سلامتی کے ساتھ زمین پہ اترو. سنمتعہم، ہم آپ کو زمین میں پھر وہی پہلے جیسی برکتیں، بہاریں، رنگتیں عطا کریں گے. ثم یمسہم منا عذاب علیم، اور جو لوگ بے ادبی اور گستاخی کریں گے ان کو اسی طرح دردناک عذاب دیں گے. یہ بات کرنے کے بعد اب اس پورے نوح علیہ السلام کا واقعہ اور پچھلے واقعات بیان کرنے کے بعد اب اللہ پاک امت کو بتا رہا ہے، مکہ کے لوگوں کو بتا رہا ہے، پوری کائنات کو بتا رہا ہے، لوگوں سنو، جس ہستی نے تمہیں یہ واقعہ سنایا ہے وہ کسی انسان کی شاگرد نہیں ہے، کوئی اس کا استاد نہیں ہے، مکے سے باہر وہ گئے نہیں ہیں، اور وہ کہیں بھی اگر گئے ہیں تو ان کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے. سنو، جو کسی سے نہیں پڑھے ہیں وہ بے پڑھے غیب کی خبریں دے رہے ہیں. کیسے دے رہے ہیں؟ اللہ فرماتا تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، یہ وہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہزاروں سال پرانی خبریں ہیں اور مصطفیٰ کریم ان کو سامنے رکھ رہا ہے. تو کیا ہے؟ تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیھا الیک، یہ ہم وہی فرما رہے ہیں اے محمد مصطفیٰ آپ کی طرف. یہ قرآن آپ کے سامنے میں نے ترجمہ پڑھا ہے. جائیے دیکھیے قرآن مجید سورہ ہود رکوع نمبر 4 اور اس کی یہ آیت نمبر 49. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم تمہاری طرف وہی کرتے ہیں. ما کنت تعلمھا انت، آپ نہیں جانتے تھے ان غیب کی خبروں کو، ولا قومک من قبل ھذا، خود سے اپنے طور پر آپ کی قوم بھی نہیں جانتی تھی. اب اتنی بڑی غیب کی بات اگر آپ کی زبان سے جاری ہو گئی ہے تو اب تم مان لیں یہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے اور محمد جس رب کی بات کر رہے ہیں وہ بھی سچا رب ہے. فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، اے محبوب بس برداشت سے کام لو، انجام متقین لوگوں کا ہی اچھا، حقین لوگوں کا ہی اچھا ہوگا.